وہ یہاں آیا ہوا ہے لالا؟ نیچے ہے وہ کیا؟ وہ بے یقینی سے حیدر خان کو دیکھتے کہہ رہی تھی۔ بستر سے اٹھتے جلدی سے چادر اوڑھی۔ پورے ایک ہفتے بعد اس نے آریان کا نام سنا تھا۔ اس رات یہاں چھوڑ جانے کے بعد اس نے ایک میسج تک نہیں کیا تھا۔ اس نے خود 3 دن انتظار کرنے کے بعد اسے فون کیا تھا۔ وہ اس کی کال کاٹتے اسے بلاک کر چکا تھا۔ یہ بلاک کر دینا کتنا اذیتناک تھا وہ وہی جانتی تھی۔ وہ ابھی تک ان بلاک نہیں ہوئی تھی اور وہ آج آ گیا تھا۔ وہ اسے لینے تو کم از کم نہیں آیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اگر اسے لینے بھی آیا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہرگز نہیں جائے گی۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی مختلف سوچیں سوچ رہی تھی۔ حیدر خان بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ لب کاٹتے ہوئے اس کا چہرہ بے حد رونق سا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے، بے حد کمزور سی۔ اس ایک ہفتے میں اسے ایسے ہی دیکھا تھا، کہیں بھی کھڑی گہری سوچ میں گم ہو جاتی تھی، مستقبل کے اندیشوں میں گری۔ ایک بار پھر سب کو کھو جانے کی اذیت میں لتھڑا وجود، پا لینا اور پھر کھو دینا اسے خوف میں جکڑی۔ خوف، عدم، بے یقینی، حاصل اور پھر لا حاصل، ان سب کو جوڑ دو تو زرمش حاکم خان بنتی تھی۔ مردانے میں بیٹھا ہے، جا کر بات کر لو۔ اگر تمہیں وہ ساتھ لے کر جانا چاہے تو مت جانا۔ وہ حیدر خان کی بات پر تحیر زدہ ہوئی۔ وہ کچھ بھی کرے اب میں یہ رشتہ نہیں چاہتا۔ میری کوئی عزت ہے مگر تمہیں ذرا میری عزت کی پرواہ نہیں۔ وہ حیران تھی یہ حیدر خان کیا کہہ رہا تھا۔ تم بار بار میری عزت اچھال رہی ہو، تم نے میری عزت کا تماشا بنا دیا ہے۔ میں نے لالا، وہ سینے پر انگلی رکھے حیدر خان کے قریب آئی۔ ہاں تم نے، بابا کے مرنے پر تم نے جو تماشا لگایا وہ میں بھول نہیں سکتا، حیدر خان نے سخت لہجے میں کہا۔ اسے سرد سرد نگاہوں سے دیکھا، وہ خوف زدہ ہوتے پیچھے ہوئی تھی۔ لالا، وہ قاتل، یہی تمہاری غلطی ہے زرمش۔ تم جسے اپنے باپ کا قاتل سمجھ رہی ہو، اس کا ہی بچہ پیدا کرنے جا رہی ہو۔ زرمش اب اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی تھی، آنکھیں گلابی ہو گئی تھی۔ کیا چاہتے ہیں؟ اسے مار دوں؟ اس کے لہجے میں کرب تھا۔ نہیں، مگر تم ایک قاتل کے بچے کو پال رہی ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ میری حویلی میں یہ بچہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ زرمش آنکھیں چھپک چھپک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ حویلی بھی اس کی پناہ گاہ نہ رہی تھی۔ اگر تمہارے نزدیک آریان قاتل ہے تو اس سچ پر پورا یقین کرو، اگر وہ قاتل نہیں تو اس سچ کو بھی پوری طرح مانو۔ اگر وہ قاتل ہے تو یہ آنکھ اب اس کے لیے روانی نہیں چاہیے۔ اگر 1% بھی تمہیں لگتا ہے وہ بے گناہ ہے تو اس کے ساتھ چلی جاؤ، کیونکہ میں اب تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اب اپنے باپ کے قاتل کا بچہ نہیں پال سکتا، یہی میرا حتمی فیصلہ ہے۔ لالا، وہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی، سسکیاں حلق میں گھونٹنا چاہی۔ نیچے آؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، حیدر خان سرد لہجے میں کہتے چلا گیا تھا۔ آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں غیظ و غضب تھا۔ وہ اپنے سامنے کھڑے حیدر خان کو دیکھ رہا تھا، پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ حیدر خان اپنی شال گردن میں چھٹکتے خود ہی اس کی طرف بڑھ آیا۔ اگر میری بہن پر اعتبار نہیں ہے تو اس سے ہر تعلق ختم کر دو۔ نفرت ہو تو رشتہ قائم رہ سکتا ہے، مگر اعتبار نہ رہے تو رشتہ ایک کچے دھاگے کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ آج ٹوٹے یا کل، مگر انجام صرف ختم ہونا ہے، ٹوٹنا ہے۔ میری بہن جوان ہے، خوبصورت ہے، آگے بڑھ سکتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ ساری عمر اس مرد کا انتظار کرتی رہے گی جو اس پر اعتبار نہیں کرتا۔ پین کی جیبوں میں آریان خانزادہ کی مٹھیاں بھینچ گئی تھی، آنکھوں میں غضب کی سرخی دوڑنے لگی۔ اعتبار ہے تو میری بہن کو لے کر جا سکتے ہو، اگر نہیں تو چلے جاؤ، کھلا میں خود ہی لے لوں گا۔ آریان خانزادہ گردن جھکا گیا تھا، ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے وہ اپنے بھڑکتے خون پر قابو پائے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے ہونے والے بچے کی ماں پھر سے اس پر الزام لگائے، چیخے چلائے، ورنہ آج وہ حیدر خان کا خون کر کے ہی جا۔ وہ گردن چکائے کھڑا رہا۔ وہ مسز خان سے اب صرف زرمش تھی، بیوی سے اب صرف اس کے بچے کی ماں رہ گئی تھی۔ ان دونوں کا تعلق کسی نہج پر آ گیا تھا۔ وہ کب اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی پتہ ہی نہ چلا تھا۔ ان دونوں کے درمیان حیدر خان کب سے نکل کر جا چکا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہے اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ وہ یوں ہی گردن جھکائے کھڑا رہا تھا، لب دانتوں تلے دبائے، وہ اذیت کی انتہا پر تھا۔ آریان، زرمش نے اسے بھیگی آواز میں پکارا۔ وہ تقریباً 20 منٹ سے اس کے سامنے کھڑی تھی، اس نے گردن نہ اٹھائی تھی،
پتہ نہیں وہ انجان بننے کا دکھاوا کر رہا تھا یا سچ میں اسے دیکھا نہیں تھا۔ زرمش کی آنکھوں میں شوقی پن کا تاثر ابھر آیا۔ گلابی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ گردن اٹھائے اب اسے دیکھ رہا تھا، سر ٹھنڈی آنکھیں، ہر جذبے سے بے تاثر آنکھیں۔ وہ ان سبز آنکھوں میں کہیں نک تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھی۔ پیشانی پر زخم تھا، گولی سے زیادہ بڑا گھاؤ نہیں ہے۔ وہ پیچھے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ زرمش رک گئی تھی، آنکھیں شکوا کے نہ ہوئے۔ دل پر بھی گولی ماری تھی، تب واقعی میں بڑا گھاؤ نہیں تھا۔ زرمش تلخی سے مسکرائی۔ تب نہیں تھا، اب ہے، بے حد گہرا ہے۔ وہ ہنسا تھا، تلخی بھری ہنسی۔ سیدھی طرح کہو، تب مجھے پایا نہیں تھا، جب پا لیا تو میں تمہارے لیے عام ہو گئی۔ وہ اسے سرد و سپاٹ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ ایسا ہی ہے، خاص کر تم نے خود کو رہنے نہ دیا۔ وہ بولا تو کئی نشتر روح میں اتر گئے تھے۔ کیوں آئے ہو؟ کتنی دیر بعد لفظ حلق سے ادا ہوئے۔ لب کاٹ کاٹ کر کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتارے۔ جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں ابھی نہیں دے سکتا، مگر میرا بچہ جیسے ہی اس دنیا میں آئے گا، وعدہ ہے جیسا تم چاہو گی، جو چاہو گی وہی ہوگا۔ وہ خاموش سی کھڑے اس کے ہلتے لب دیکھ رہی تھی۔ اس کے سبز آنکھوں میں غصہ، عداوت، کدورت دیکھ رہی تھی۔ اس کے تنے ہوئے نقوش میں خود کے لیے نفرت ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی رضا، اس کی منشا کیا تھی وہ بھول چکی تھی۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ اپنے دل کے احساسات کو رونتے ہوئے تھی۔ جو خسارے آج تک ملے، اس میں سب سے بڑا خسارہ یہی تھا۔ وہ اب سبز آنکھوں میں عدم تھی۔ اس کا وجود گم ہو چکا تھا۔ ساحر کے جانے سے زندگی اجڑ گئی۔ حاکم کے جانے کے بعد خوشیاں چڑھ گئی۔ اب سامنے کھڑا مرد اسے چھوڑ رہا تھا تو وہ اجڑ گئی تھی۔ کب چھوڑ رہی ہو مجھے؟ وہ جبڑے بھینچے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چھوڑنے کی بات کی ہی نہ تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح چھوڑ جانے کی بات کر رہی تھی۔ سامنے کھڑی عورت خود کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا احساس اس سے لیتی تھی۔ جب تم چاہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگا۔ ابھی؟ پرسوز ہچکی لی۔ دونوں کے درمیان خاموشی آ کر ٹھہر گئی۔ پلکوں کی بھاڑ پر آنسو ٹنگے رہ گئے۔ بچہ دے دو میرا، آزادی مل جائے گی۔ آریان کی بات پر پلکوں پر ٹنگے آنسو گال پر لڑھک آئے تھے۔ جب تک بچہ نہیں ہو جاتا میرے ساتھ رہو گی۔ کیوں؟ زرمش کے گال پر بہتے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ کیا پتا اس کے قاتل باپ کی سزا اس کے بچے کو دے دو۔ نشتر بھرے جملے وہ اس اذیت سے گزرنے لگی جس سے وہ گزرتا آیا تھا، صدیوں سے جیسے گزر رہا تھا۔ زرمش نے چادر اچھی طرح اوڑھی اور اس کے قریب آئی، اتنے قریب کہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن سکتے تھے۔ آریان خانزادہ اسی لمحے سر جھکا کیا تھا۔ وہ اس پر نگاہیں گاڑے رہی۔ تمہارا بچہ تمہیں دے دوں گی، مگر اس کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ مت رکھنا۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ ہی سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اس کے سر تسلیم خم کرنے پر زرمش کی آنکھوں میں شعلے دہکے تھے۔ زبانی کلامی نہیں، کاغذی سائن کرواؤں گی، جیسے تم چاہو۔ سر جھکا رہا۔ 3 بار بولو گے مجھے آزاد کیا۔ جو تم چاہو۔ سر نہ اٹھا تھا۔ میں تمہارے بچے کو دودھ بھی نہیں پلاؤں گی۔ جو تمہاری منشا۔ سر مزید جھکا تھا۔ میں تمہارے سامنے کبھی نہیں آؤں گی۔ جو تمہاری رضا۔ اس نے سر نہ اٹھایا تھا۔ زرمش اسی لمحے رخ پھیر گئی تھی۔ وہ سبز آنکھوں کی بے رخی نہیں سہ سکتی تھی۔ جو تمہیں چاہیے دے دوں گا، سوائے اپنے بچے اور اس کے باپ کے، وہ کہتے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کتنی دیر ساکت سامت سے کھڑی رہی۔ ہوش آیا تو شال سے رگڑ رگڑ کر آنکھیں صاف کی۔ مڑ کر ایک بار حویلی کو دیکھا تھا۔ حیدر خان سے ہر تعلق توڑتی تو وہ نکل آئی تھی۔ باہر آئی تو وہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے بیٹھ گئی۔ دروازہ زور سے مارتے بند کیا۔ آریان نے گردن موڑتے اسے دیکھا تھا۔ جب تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو میں کیوں کسی غیر کے ساتھ بیٹھوں؟ وہ کاٹ کھانے کے انداز میں دہاڑی تھی۔ سبز آنکھوں کا مڑ کر دیکھنا گناہ ہو گیا تھا۔ وہ سیدھے ہوتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اس کی خاموشی پر زرمش کا دل دہاڑے مار مار کر رو دیا تھا۔ گاڑی تیزی سے پہاڑوں کی طرف میں آگے بڑھنے لگی۔ گاڑی میں گمبھیر خاموشی چھائی رہی۔ ان دونوں کے ہوتے بھی خاموشی رہی۔ یہ وقت بھی جیسے آنا تھا۔ زرمش حاکم خان ایک بار پھر سے عام ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت لائٹ پنک کلر کے ٹراؤزر اور لانگ شرٹ میں ملبوس تھی۔ آرگینزا کا دوپٹہ پنوں کے ذریعے
شانوں سے اٹیچ پینوں کے ذریعے شانوں سے اٹیچ تھا۔ فٹنگ میں قمیض اس کے متناسب فگر کو اچھا خاصا نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا، جیسے کہ اس نے فاؤنڈیشن لگا کر اپنے چہرے کے زخم چھپائے ہوئے تھے۔ اس کے لبوں پر گلابی رنگ کی لپسٹک تھی۔ پیرس کے اس اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں بیٹھے اس کی پیشانی غرق آلود تھی۔ وہ بار بار اپنی پیشانی پر چمکتے موتی اپنے دوپٹے سے صاف کرتی تھی۔ دھوپ آج بے حد تیز تھی۔ سبھی موسم کو انجوائے کر رہے تھے۔ یہاں اسی حصے میں اور بھی ماڈلز بیٹھی تھی۔ فرحات درانی سب کو ناشتہ کروانے لایا تھا۔ کچھ دیر بعد سب ماڈلز نے اسٹوڈیو میں ریہرسلز کرنی تھی۔ فرحات درانی اپنے سامنے بیٹھی زمر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت بلو جینز پر ہاف سلیوز میں آف وائٹ رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی سیاہ رنگ کی جیکٹ پیچھے کرسی پر لٹکی تھی۔ زمر خان کرسی پر بار بار پہلو بدلتے ہوئے اپنے لمبے کیوٹکس لگے ناخن چبا رہی تھی۔ کبھی یکدم مجسمہ بن جاتی، ساکت ہو جاتی، مگر آنکھوں میں خوف ہلکورے لیتا رہا۔ اس نے اپنے دوپٹے سے ایک بار پھر سے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا۔ فرحات درانی نے آگے کو ہوتے ٹشو باکس سے کئی ٹشو نکالتے زمر خان کی طرف بڑھائے۔ زمر خان اب کسی مجسمے کی طرح بیٹھی تھی، گہری سوچ میں غرق۔ سرمئی آنکھوں میں گہرا خوف و ہراس۔ فرحات درانی کے بڑے ہوئے ہاتھ دیکھتے نہیں تھے، وہ پھر سے پتھر سے بن چکی تھی۔ فرحات درانی آگے ہوتے اس کی پیشانی پر چمکتا پسینہ بے حد نرمی سے ٹشو سے چننے لگا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی ہوش میں آئی تھی۔ فرحات درانی کرسی سے ٹیک لگائے ایک بار پھر سے زمر کو اپنی گہری نگاہوں کے مرکز میں لے آیا تھا۔ اسے کچھ پوچھا نہیں تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی، مگر آج جانے کیوں ڈر رہی تھی۔ باس نظر نہیں آ رہا تھا؟ زمر نے دائیں بائیں دیکھتے کہا۔ باس تمہارے حواسوں پر کیوں سوار ہو گیا ہے؟ فرحات درانی نے پانی کی بوتل زمر کی طرف بڑھائی۔ شاید اسے پانی کی ضرورت تھی۔ زمر نے پانی کی بوتل پکڑتے لبوں سے لگائی، گھونٹ گھونٹ پیتے واپس بوتل میز پر رکھ دی۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے خوف آتا ہے۔ وہ دل کی بات زبان پر لے آئی تھی، جس میں آدھا سچ تھا۔ وہ رات اسے زخمی کرنے کے بعد اسے خوف زدہ ہوئی تھی۔ اس قدر خوف زدہ ہو چکی تھی کہ وہ رات بھر ایک لمحہ سو نہ سکی تھی۔ اس کا خوف کسی آکٹوپس کی طرح اس کے اعصابوں سے لپٹا ہوا تھا۔ کیوں وہ کوئی ڈریکولا ہے جو تم اس سے خوف زدہ ہو؟ وہ تمہیں دیکھتے ہی تمہارا خون پی جائے گا کیا؟ فرحات درانی ہنسا تھا۔ زمر نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ ہنسی دباتے سیدھا ہوا، اپنی دونوں ہاتھ اپنی ٹانگوں میں رکھی اور زمر کی طرف دیکھتا گہرا مسکرایا تھا۔ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تم اس سے ڈر کیوں رہی ہو؟ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا کرے گا، اسے کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا۔ ایک بھی ماڈل ریمپ پر واک نہیں کر سکے گی۔ تم نہیں تو کوئی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں چھپکا گیا تھا۔ زمر فرحات درانی کو دیکھتے مدھم سا ہنسے، مگر پیشانی پر موتی پھر بھی چمکے رہے۔ فرحات درانی نے اب کی بار اس کے دوپٹے سے اس کی پیشانی پر چمکتا پسینہ صاف کیا۔ مجھے لگتا ہے یہ ٹشو سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ زمر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ ٹشو باکس سے ٹشو نکالتے منہ میں ڈال گیا۔ زمر منہ کھولے اسے ٹشو کھاتے دیکھ رہی تھی۔ یہ کھانے کے لیے ہیں شاید، وہ ٹشو چباتے کہہ رہا تھا۔ زمر نے الجھن بھرے انداز میں آئیبرو چکائے، مگر اگلے ہی لمحے وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگی تھی، منہ پر ہاتھ رکھے ہنستی چلی گئی۔ فرحات درانی نے اسے گھورتے ہوئے ٹشو باکس سے مزید ٹشو نکالے۔ بس، وہ ہنستے ہوئے فرحات درانی کے ہاتھ سے ٹشو چھیننے لگی۔ وہ بھی ہنستے ہوئے ٹشو واپس رکھ گیا تھا۔ بہت ہی برا ذائقہ تھا۔ فرحات نے زمر کی جھوٹی پانی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی ہنستی جا رہی تھی۔ وقتی طور پر ہی صحیح، فرحات درانی اسے اس کے باس کے خوف سے آزاد کر گیا تھا۔ اسٹوڈیو کے آفس میں بیٹھا التمش اپنے موبائل میں بھیجی گئی تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ فرحات درانی ہناوے سبتگین کی پیشانی پر اس کا دوپٹہ رکھے ہوئے تھا۔ ہناوے سبتگین کا سائڈ پوز نظر آ رہا تھا۔ دوسری تصویروں میں ہناوے فرحات درانی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔
चेहरा झुकाए वो हंस रही थी। तीसरी तस्वीर में वो मुंह पर दोनों हाथ रखे हंस रही थी। फरहाद दुरानी मुंह से चबाए टिश्यू निकाल रहा था। एक फिल्मी मंजर, मुकम्मल मंजर जिससे निगाहें न हटाई जाएं। चौथी तस्वीर में वो हिनावे के दुपट्टे का पल्लू अपने चेहरे पर डाले कुर्सी से अपनी गर्दन पीछे फेंके हुए था। हिनावे मुंह पर हाथ रख के अपना दुपट्टा खींच रही थी जो वो छोड़ने को तैयार न था। और भी बहुत सी तस्वीरें इसे सेंड की गई थी मगर वो बिना देखे मोबाइल ऑफ कर गया था। चीप, घटिया। फरहाद दुर्रानी और हिनावे सप्तगीन के लिए इससे बढ़कर लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता था। औरत का चक्कर है, औरत का चक्कर। वो मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर झूलने लगा। कुर्सी को जोरदार चक्कर देते वो अब घूम रहा था। बोट की नोक जमीन पर रखते कुर्सी रोके वो मेज पर हाथ जमा गया था। हिनावे सप्तगीन वो सरगोशी करते आंखें मूंद गया था। आह, क्या खुशबू थी। वो सरूर की इंतहा पर था। दरवाजा नॉक हुआ था। कुर्सी से टेक लगाते इसने टांगे मेज पर कैंची की सूरत में जमा ली। स्याह चमकते बूट वो बड़ी दिलजमी से हिला रहा था। आ जाओ माहा, बेहद शीरीन लहजे में कहा। माहा अंदर आते मुस्कुराई थी। अल्तमिश ने इसे ऊपर से नीचे देखा। ऑफ वाइट जीन्स पर स्लीवलेस बेहद शॉर्ट और चुस्त कुर्ता पहने हुए थी। कंधों तकाते डाए हुए बाल बेहद नफासत से किए मेकअप के साथ और वो बिलाशुबा प्यारी लग रही थी। प्यारी न लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये जाहिरी चमक दमक के लिए इसने हजारों रुपए खर्च किए थे या लाखों रुपए। अल्तमिश ने ही तो रात इसके अकाउंट में चंद लाख ट्रांसफर किए थे। पेरिस में इसकी पर्सनल सेक्रेटरी को इन पैसों की जरूरत पड़ सकती थी। औरतों के मामले में वो रहम दिल था। नैनतारा अगर वैसी ना थी तो महा मलिक वैसी ही थी। वो तो इसकी गोद में आने को तैयार थी मगर वो इतनी बड़ी औरतों को गोद में नहीं लेता था। वो माहा को देखते मुस्कुराते ही जा रहा था। वो भी कदा से अपने बाल कान के पीछे अड़स गई। मेरा काम हो जाना चाहिए माहा, वहां के मूंदे कह रहा था। हो जाएगा बॉस। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? हुआ क्यों नहीं? अल्तमिश ने आंखें खोल दी। वो इसकी आंखों की सुर्खी पर गड़बड़ाही थी। बॉस कुछ पूछना था वो इसकी आंखों के बर्फीलेपन पर घबरा गई थी। वो सर तासुरात लिए इसे देख रहा था। जो जो डिटेल तुम्हें रात को मेरे आदमी ने भेजी मुझे लगता है वो काफी है। मैं ना बातों को तोल देता हूँ और ना मामलात को। वो सीधा हुआ पाँव में से नीचे कर लिए। लेकिन बॉस, ये कलर तुम पर जहर लग रहा है। शोक रंग पहना करो। माहा ने खौफ से इसे देखते अपने कपड़ों को देखा। लिबास भी ठंका पहना करो, बेहद शरीफ हूं मैं। बगैर लड़कियों को अपना ख्याल खुद करना चाहिए। लगे हाथ दूसरी नसीहत भी करती। माहा की रंगत फक हो गई। वो अपना कुर्ता नीचे करने लगी। एक बार आईने में देख लेती तो पता चलता तुम्हें देखकर दूसरी नजर डालने को दिल नहीं करता। बेइज्जती के एहसास से माहा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। दिल करता है तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दो। माहा की आंखों में अब आंसू आ गए थे। उसने हिचकी ली थी। लैपटॉप पर उंगलियां चलाते इसने नजर उठाकर देखा। आंखों में कहर बरपा हुआ। बाहर फेंक दूं क्या? वो लैपटॉप हाथ मारते बंद कर चुका था। नो सर। माहा की हिचकियां बुलंद होती जा रही थी। जाओ यहां से। वो लब पीछे बोला। माहा इसी वक्त कमरे से निकल गई थी। सुरमई आंखों से बेहद बेइंतहा नफरत के बावजूद वो सिर्फ इसी का था। वो एक बार फिर से कुर्सी पर झूलने लगा था। हिनावे सप्तगीन। इसके लबों ने जहरखन सरगोशी की। ज़मीर खान मुतगैर रंगत से अपने सामने मेज पर रखे स्याह रंग के कार्ड को देख रही थी। फरहाद दुर्रानी इस वक्त दूसरी मॉडल्स के साथ गप्पे हाँक रहा था। इन्हें मुख्तलिफ एडवाइस दे रहा था। वो दूसरी मेज पर था। ज़मीर खान तन तनहा जरा कोने में बैठी थी। ग्लास से बाहर पेरिस की सड़कों पर निगाहें जमाए हुए। अभी तेज धूप थी, अब बारिश होने लगी थी। वो लोग होटल के ओपन एरिया में थे मगर इनके सरों पर फैंसी छतरियां खुल चुकी थीं, इसलिए बारिश इन्हें गीला न कर रही थी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई थी। ज़मीर खान ने अपनी शानों पर पड़े फरहाद दुर्रानी की जैकेट को हाथ लगाकर महसूस किया। अभी कुछ देर पहले ही वो ओढ़ा कर गया था। ज़मीर खान गहरे गहरे सांस लेती स्याह रंग के कार्ड को देख रही थी जो कुछ देर पहले मेज पर नहीं था मगर अब था। ज़मीर ने कपकपाती उंगलियों से कार्ड जकड़ा। A criminal punishment is just one night। ज़मीर खान के लहू में शरारे दौड़े थे।
वो इससे एक रात मांग रहा था। स्मार्ट कंपनी का सीईओ इतना गलीज होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। इसने कार्ड के टुकड़े टुकड़े करते फेंक दिया, सर हाथों में गिरा लिया। वो सर से पैर तक पसीने में शराबोर हुई। जबर खान ने खुद को कुछ देर बाद संभाला। वो जिंदा था, इसे कुछ रिलीफ मिला, इसे सजा हुई भी तो ज्यादा नहीं होगी। इसने पुरसकून होते खुद को तसल्ली दी, मगर सजा के खौफ से वो कांप रही थी। मैम, एक वेटर इसके पास आया और मुस्कुराते हुए एक और कार्ड रखकर चला गया। वन नाइट, वन चॉइस, नो स्केप। इससे पहले जिमर वो कार्ड पकड़ते फरहाद दुर्रानी उठा चुका था। बास्टर्ड, वो गुर्राते हुए मेज पर मुक्का मार गया था। मेज पर दोनों हाथ जमाते वो जिमर खान को कड़े तेवरों से घूर रहा था। फरहाद, मैं कुछ नहीं जानती, वो ऐसे कार्ड क्यों भेज रहा है? वो लब काटते बोली। फरहाद दुर्रानी से भी इसे इस वक्त खौफ आया था। पता नहीं वो किस अजाब में फंस गई थी। फरहाद दुर्रानी को सच बताकर इसे अपने खिलाफ नहीं करना चाहती थी। गलती तो इससे हुई थी। वो तन तनहा आधी रात को अपने बॉस के कमरे में चली गई थी। अब इस सब की क्या वजाहत देती? अपने स्टूडियो के ऑफिस में बैठा अल्तमिश मलिक फोन कान से लगाए हुए था। सर, मिस हिनावे सप्तगीन आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर चुकी हैं, फोन पर इसका आदमी से बता रहा था। अल्तमिश ने मुठियां दबोच ली। वो खुद को इसके हवाले कर देती और इस लड़की की धज्जियां उड़ा देता। बंद कमरे में नहीं, सरेआम वो इसके इश्तेहार लगातार। ओके, अब वो होगा जो वो डिजर्व करती है, वो कहते फोन बंद कर गया। हिनावे सप्तगीन, यहाँ ख्वाब पाने आई हो? तुम्हें दुनिया देखकर सराहे, यही चाहती हो तुम? अब भी तुम्हें दुनिया देखेगी, मगर वो हंसा था और हंसता चला गया। तुम्हारा करियर अब मेरे हाथों में है। अल्तमिश मलिक, तुम्हारे ख्वाब निगल गया। वो गुर्राया था। जिमर खान फरहाद दुर्रानी को देखती जा रही थी, जो आंखों में शोले लिए से देख रहा था। सुबह से तुम इसलिए खौफजदा हो कि वो तुम्हें हिरास कर रहा है? जिमर खान ने ना चाहते हुए भी इस बात में सर हिलाया। सर्रामी को मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगा था वो अपने बाप जैसा नहीं, वो इससे भी 2 हाथ आगे है। फरहाद दुर्रानी मेज पर हाथ मारते जिमर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। गहरे सांस लेते वो बमुश्किल खुद पर काबू पाए हुए था। सामने के मंजर पर नजर पड़ते वो टेक छोड़ते सीधा हुआ। महा कुछ पुलिस अफसर के साथ इन्हीं की तरफ आ रही थी। पुलिस और महा वहां मॉडल्स के एक दूसरे के कान में सरगोशी करी। जिमर खान ने गर्दन मोड़े देखा। इसका हलक खुश्क हो गया था, रंगत बेइंतहा जर्द। मैम, योर नेम? कैन आई सी यू आईडी? कैन आई सी योर आईडी? पुलिस अफसर झिझकते हुए जिमर से तफ्तीश कर रहा था। जिमर फटी फटी आंखों से पुलिस अफसर को देख रही थी। फरहाद दुर्रानी अपनी कुर्सी छोड़ते खड़ा हुआ। What happened, ऑफिसर? ये लड़की मेरे साथ है, क्या हुआ है? फरहाद दुर्रानी पुलिस अफसर की तरफ बढ़ा। पुलिस अफसर ने एक सवालिया अंदाज में आईब्रो झुकाए, आंखों को सुकेरते तारुफ मांगा। जिमर तो ऐसे बैठी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। फरहाद दुर्रानी ने अपना कार्ड निकालते अफसर को दिखाया और अंग्रेजी में इसे पूरी डिटेल देने लगा। वो अफसर को बता रहा था इसे गलत फहमी हुई है, वो लड़की इसके साथ आई है, इससे क्या हुआ है जो पुलिस को आना पड़ा। वेयर यू अशमात सीईओज रूम लास्ट नाइट? कल रात आप क्या अशमात कंपनी के सीईओ के कमरे में थी? अफसर फरहाद दुर्रानी को मुकम्मल इग्नोर किए सख्त लहजे में जिमर से सवाल करने लगा। वो पथराई से खड़ी थी। Why did you go there? आप वहां क्यों गई थी? करीब बैठी मॉडल्स की सरगोशियां तेज होती गईं। फरहाद दुर्रानी मुंह पर हाथ फेरते जिमर खान को देख रहा था, जिसके चेहरे पर खौफ ही खौफ था। There's report against you. You are suspected to attempt to harm him. आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, आपने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। जिमर खान का हलक खुश्क हुआ। जिमर ने अपना कपकपाता हाथ छुपाया। कल रात इसे भी कुछ कान चुभा था। इसका हाथ जख्मी था। पुलिस अफसर की नजरें इसके हाथ पर ठहरी। That happened to your hand? What happened to your hand? आपके हाथ को क्या हुआ है? ऑफिसर प्लीज, फरहाद दुर्रानी एक बार बीच में आया। सर प्लीज लेट हर आंसर। पुलिस अफसर ने फरहाद दुर्रानी को देखते संजीदगी से कहा। फरहाद दुर्रानी रुक गया था। मैम, you'll have to come with us. मैम, आपको हमारे साथ आना होगा। जिमर मुजस्सम से खड़ी थी, टांगों में जान खत्म हो गई थी, वो बस कांपी जा रही थी। क्या हुआ है महा? फरहाद दुर्रानी पास खड़ी महा पर गुर्राया।
पुलिस ऑफिसर ने फरहाद दुर्रानी को घूर कर देखा। महा ने मोबाइल ऑन करते वीडियो चला दी। फरहाद दुर्रानी उसके गिर्द झमकट्टा बनाए खड़ी मॉडल्स वो वीडियो देख रही थी। जमीर खान अल्तमिश के कमरे में जाते हुए दिखाई दी, फिर निकलते हुए दिखाई दी और इसने कपड़े बदले हुए थे। वो डरी हुई थी, हाथ में अपने कपड़ों वाला शॉपिंग बैग था। इसके हाथ पर खून लगा था जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फरहाद दुर्रानी अब बेयकीन निगाहों से जमीर खान को देख रहा था, जो रोते हुए से देख रही थी। बॉस को मारने की कोशिश की है, अटेम्प्ट टू मर्डर, महा कहते अपने हाथ सीने पर बांध गई खूंखार निगाहों से जमीर खान को देखा। फरहाद दुर्रानी ने रुख मोड़ लिया। जमीर खान सर को झुका गई थी। ख्वाब पाने आई थी, रुसवाई मिल गई। आज भी कांटे एक मर्द की जानिब से बिछाए गए थे। वो खामोशी से पुलिस ऑफिसर्स के साथ चल रही थी, सर झुकाए, दुपट्टे में अपना चेहरा छुपाए। स्टूडियो में बैठे अल्तमिश मलिक के लबों पर जहर गन मुस्कुराहट थी। इनामी सप्तगीन चेहरा छुपाए, सर को झुकाए। पेरिस की सड़कों पर चलती अच्छी लगी थी। तुम कुछ नहीं कर सकते फरहाद दुर्रानी, अभी तो मुझे जानते ही नहीं। मुझे देखकर तो शैतान रास्ता बदल ले, तुम क्या चीज हो। वो लबों पर मकरू फरेब मुस्कुराहट सजाए हुए था। मोबाइल अपनी पेन की जेब में डालते वो स्टूडियो से निकल आया था। भूख लगी थी इसे, किसी महंगी जगह से नाश्ता करना था। हिनावे सप्तगीन को जेल का खाना मुबारक हो। वो सर पर हेड कैप जमाए अपनी गाड़ी में आन बैठा था। सुबह से रात हो गई थी। वो लॉकअप में थी, कोई इसके पीछे नहीं आया था, फरहाद दुर्रानी भी नहीं। वो घुटनों में चेहरा दी, फूट फूट कर रो दी। खाक महंगे होते हैं, इसने जान दिया था। अपने गिर्द दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़े बैठी थी। आते जाते ऑफिसर्स की इस पर गहरी निगाहें थी। ये सब अगर अल्तमिश मलिक देख लेता, हिनावे सप्तगीन की असलियत जान लेता, तो खुद को आग लगा देता, या फिर खुद की जान तो कम से कम ले ही लेता। जिमर से हिनावे सप्तगीन का सफर तय करते वो जिमर की जख्मी जरूर हुई थी, मगर शिकस्त खुर्दा नहीं। वो अपने ख्वाब पाएगी, इसे यकीन था। इसे खुद पर यकीन था, इसे फरहाद दुर्रानी पर यकीन था। फरहाद दुर्रानी अल्तमिश मलिक के सामने बैठा था। दरमियान में ऑफिस मेज थी। फरहाद दुर्रानी पॉपकॉर्न मुंह में डाले मजे से चबा रहा था। स्याह पेंट कोट पहने अल्तमिश के चेहरे पर नागवारी तराई। वो क्रिच क्रिच कर खा रहा था, मुट्ठी भरता, मुंह में डालता और फिर आवाज के साथ चबाने लगता। पिछले 10 मिनटों से यही हाल चल रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए थे। अल्तमिश की निगाहें खोखार थी, अलबत्ता फरहाद दुर्रानी पुरसुकून था। ये सूट तुम पर सूट नहीं कर रहा। फरहाद दुर्रानी की बात पर अल्तमिश के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। मुझे लगा अपनी माशूका के जेल जाने पर तुम मेरे सामने रोने आए हो, मगर तुम्हें तो मुझ में दिलचस्पी ज्यादा है। क्या है ना? अल्तमिश ने मेरे हाथ पर मेज पर हाथ जमाए। वो जरा सा आगे हुआ। मुझे औरतों में दिलचस्पी है, मर्दों को मैं मुंह नहीं लगाता, चाहे वो कितनी खूबसूरत क्यों ना हो। वो गहरा मुस्कुराया। कहो तो तुम्हें अशीर मलिक के पास भेज दूं? इस सूट में तुम फंसे हुए हो, ऐसा लगता है किसी बकरे को सूट पहना दिया हो। फरहाद दुर्रानी ने एक बार और मजे से पॉपकॉर्न मुंह में डाले। अल्तमिश ने इसे कटीली निगाहों से देखते खुद पर तायराना निगाह डाली। वो 10 लाख का सूट पहने हुए था। वो सूट इसकी शख्सियत पर 4 चांद लगाए हुए था। फरहाद दुर्रानी का दिमाग चल गया है, इसे यही लगा था। तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो, मुझे लगता है वो तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हराम खा खाकर तुमने अपना वजन बढ़ा लिया है। फरहाद दुर्रानी ने अल्तमिश की शानदार बॉडी को देखते कहा, वजन नहीं बढ़ाया, सेहत बनाई है। मेरी शानदार बॉडी से जल रहे हो। अल्तमिश ने सुकून से कहा। फरहाद दुर्रानी का दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसे यकीन हो गया था। फरहाद दुर्रानी ने कोल्ड ड्रिंक उठाते लबों से लगाई। आह, ठंडी ठार कोल्ड ड्रिंक। वैसे बॉडी तो तुम्हारी भी बहुत शानदार है। क्या ख्याल है, बंदोबस्त करूं आज रात किसी का? मैं अवेलेबल नहीं। अल्तमिश ने कुर्सी से टेक लगाते फरहाद दुर्रानी को आंख मारी। फरहाद दुर्रानी ने मेज से रिमोट उठाते सामने लगी एलईडी ऑन कर दी। अल्तमिश करंट खाकर खड़ा हुआ था। पलट कर एलईडी पर निगाह डाली। ये कराची का मंजर था। इसकी फैक्ट्री के बाहर मजदूर धरना किए हुए थे, आग जलाए हुए मुश्तैल से। वो फैक्ट्री के नए मालिक को गालियां दे रहे थे। अल्तमिश मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। शैतान ने मुड़ते हुए शैतान को देखा था। कुर्सी पर बैठा 2 नंबर शैतान आंखें झपकते मुस्कुराया था। आह, फरहाद दुर्रानी ने मेज पर अपनी टांगे रख दी। कैंची की सूरत में टांगे बांधे इसके सफेद जोगर हिल रहे थे। अच्छी तरह देखो,
جب شاپ سے باہر آ گئے تو مجھے جگا دینا۔ وہ التمش کی ہیڈ کیپ پر منہ رکھ گیا تھا۔ فرحات درانی کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ التمش لب بھینچے پھر سے LED پر نگاہیں جما کیا تھا۔ نہیں، نہیں چاہیے التمش ملک، نہیں چاہیے۔ اشیر ملک کو واپس لاؤ۔ کئی لوگوں نے تو لاپتہ اشیر ملک کے بورڈ اٹھائے ہوئے تھے۔ سوٹ کے اوپر ہیڈ کیپ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فرحات درانی نے کیپ چہرے سے ہٹائی، ایک نگاہ التمش کو دیکھا تھا۔ التمش ملک اب میز پر ہاتھ رکھ کے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی سانس تھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ نہیں بتانا چاہتے ہو، کوئی بات نہیں۔ فرحات درانی مسکراتے ہوئے کیپ پھر سے چہرے پر رکھ گیا۔ یہ سب تم نے کیا؟ وہ میز پر ہاتھ مارتے غرایا۔ بتا رہے ہو یا جاننا چاہ رہے ہو؟ کیپ چہرے پر زخم جمی رہی۔ کیسے کیا؟ التمش نے پوری قوت سے پھر سے میز پر مکہ مارا۔ ہاں یہ کیا نا اصل سوال۔ فرحات درانی کیپ چہرے سے ہٹائے سیدھا ہو کر بیٹھا، زوردار انگڑائی لی۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو خواب دکھا دو بس۔ کبھی حکمران دکھاتے ہیں، کبھی مجھے جیسے عام بندے کے چھوڑے ہوئے کارندے۔ وہ اپنی طرف انگلی کرتے مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے تم فیکٹری کے مالک ہو؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ اصل میں تم صرف ایک نام ہو، اشیر ملک کا بیٹا جسے کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ تمہاری فیکٹری میں مزدوروں کا لیڈر میرا بندہ ہے۔ جو خواب اشیر ملک نے دکھائے وہ اس کا بیٹا توڑ رہا ہے۔ بس یہی مزدوروں سے کہا۔ تبدیلی ہضم کرنا مشکل ہے اور تم ابھی تک صرف تبدیلی ہو۔ اس نے آتے ساتھ ہی سب کو مشکل میں ڈال دیا۔ التمش کی رگیں پھولنے لگیں، آنکھوں کے قہر میں اضافہ ہوا۔ میں ان کی سب ڈیمانڈ پوری کر دوں گا، التمش نے فرحات درانی کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ ہاتھوں کی نسیں بھی پھولنے لگی تھی۔ فرحات درانی نے آگے کو ہوا، التمش کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ ڈیل بہت آسان ہے التمش، اس میں تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن اگر اس معاملے کو توڑ دو گے تو تمہارے ہاتھ سے بہت کچھ جائے گا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ التمش سلگتے ہوئے گرایا۔ جب میں یہاں آیا صرف 15 سال کا تھا۔ میری مجبوریوں کا سودا کیا کیا؟ مجھے فرعون ملے اور زمینی شیطان بھی۔ ان شیطانوں کی سنگت میں رہتے رہتے کچھ شیطانیت میرے حصے میں بھی آتی گئی۔ میرے تعلقات انڈرورلڈ کے لوگوں سے بھی ہیں، کچھ سیاسی لوگوں سے بھی۔ جہاں جس کی ضرورت ہو میں اسے استعمال کر لیتا ہوں۔ ایک چنگاری لگانے کی دیر ہے۔ نہ تمہارے نیچے کرسی رہے گی، نہ تمہارے بدن پر یہ قیمتی سوٹ۔ بکواس بند کرو، نہیں چھوڑوں گا میں سینا میں سبتگین کو۔ تمہاری معشوقہ یہاں کی جیل میں سڑے گی۔ وہ پورے قوت سے چلایا، اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی، رگیں پھول رہی تھی۔ فرحات درانی کچھ پل سے دیکھتا رہا، پھر اپنا موبائل نکالے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ کل صبح اشیر ملک سب کے سامنے آ جانا چاہیے، کسٹم ریٹ ڈالو اشیر ملک کے بنگلے پر۔ اشیر ملک مل جائے گا، فرحات درانی اطمینان سے کہتے ہوئے ان پر فون بند کر چکا تھا۔ تمہاری میں جان لے لوں گا، التمش دہاڑا تھا۔ تمہارے لیے سب کچھ حاضر ہے، چاہے جان لو یا میری عزت۔ وہ آنکھ ونک کرتے مسکرایا تھا۔ التمش نے لیپ ٹاپ اٹھاتے پوری قوت سے فرحات درانی کے سر پر دے مارا تھا۔ فرحات درانی کے سر سے خون بہنے لگا۔ کراہتے ہوئے اس نے اوپر کی طرف نگاہ کی۔ التمش نے اس کی نگاہوں کے مرکز میں چھت دیکھا۔ چھت پر لگے کیمرے لگے ہوئے تھے۔ صرف 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اس کے بعد یہ CCTV پولیس کے پاس جائے گی۔ اٹیمپٹ ٹو مرڈر۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا، التمش کو آنکھ ونک کرتے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں تمہاری ہناوے کے خواب کبھی پورے نہیں ہونے دوں گا۔ تم اب یہ میری ضد بنا چکے ہو۔ التمش نے میز پر ہاتھ مار کر سب گرا دیا تھا۔ 1 گھنٹے کا وقت، صرف 1 گھنٹہ۔ فرحات درانی انگلی اوپر کو اٹھائے کمرے سے نکل گیا تھا۔ التمش نے چیختے ہوئے اپنی سر پر بندھی بینڈیج کھول دی تھی۔ کرسی پر بیٹھتے وہ خود کو پرسکون کرنے لگا، مگر وجود سلگ کر کوئلہ ہوتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد وہ پولیس تھانے میں تھا۔ فلوروسینٹ کی لائٹس ہر چیز کو بے رنگ کیے ہوئی تھی۔ باہر پیرس میں رات اتر آئی تھی۔ وہ افسر کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ہی فرحات درانی بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کے پیشانے پر بینڈیج ہوئی تھی، دونوں کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ التمش ملک خاموش سا بیٹھا تھا۔ فرحات درانی نے گردن موڑے اسے دیکھا۔ وہ پھر بھی سرد و سپاٹ بیٹھا رہا۔ کچھ پھوٹوں منہ سے، ورنہ آج کی رات لاک اپ میں ہو گئے۔ فرحات درانی نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے کیس میں نہیں جانا چاہتا،
التمش نے فرحات درانی سے کہا۔ تو پھر؟ فرحات درانی کی آئیبرو اٹھے۔ میں مرڈر کے کیس میں اندر جانا چاہتا ہوں، وہ دبی آواز میں غرایا۔ ایز یو وش۔ فرحات درانی کندھے اچکا گیا تھا۔ التمش نے پولیس افسر کو دیکھا، وہ سینے پر ہاتھ باندھے التمش کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سالے انگریز، اس نے گندی سی گالی دی۔ کسی انگریز کو اردو آتی ہوئی ساری عمر یہیں کے ہو کر رہ جاؤ گے، فرحات درانی نے کہتے اسے آگ لگائی۔ میری انگریزی ویک ہے کیا؟ فرحات درانی نے التمش کو حیرانگی سے دیکھا۔ میری انگریزی ویک ہے؟ کیسے بات کروں گا ان گدھوں سے جو مجھے ہی گھور رہے؟ التمش نے چبا چبا کر کہا۔ فرحات درانی نے بلند و بانگ قہقہ لگایا۔ پولیس افسر نے سیدھے ہوتے اب فرحات درانی کو گھورا۔ التمش نے گلا کھنکارتے بات کا آغاز کیا۔ I am the CEO of Ishmad Company. I withdraw my complaint. It was a misunderstanding. میں اشماد کمپنی کا CEO، میں اپنی کمپلین واپس لیتا ہوں، یہ ایک غلط فہمی تھی۔ Earlier you reported an attempt to murder involving this woman. اس سے پہلے آپ نے خاتون کے خلاف قتل کی کوشش کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ التمش نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر گہرا سانس لیتے مٹھی دبوچی، پہلو میں بیٹھے فرحات کو گھور کر دیکھا۔ وہ دائیں بائیں جانب دیکھنے لگا۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ مس انڈرسٹینڈنگ سر، شی نیور اٹمپٹ اینی تھنگ، دیر واز نو اٹیک۔ غلط فہمی تھی، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، کوئی اٹیک نہیں کیا۔ التمش نے لب پیچھے کہا۔ دین وائی ڈیڈ یو فائل اے سیریس کمپلینٹ؟ پھر آپ نے رپورٹ کیوں کروائی؟ آفیسر کا لہجہ سخت ہوا، قہر بار نگاہوں سے التمش کو گھورا۔ بیکاز آئی واز مس انفارمڈ، مجھے غلط انفارمیشن دی گئی تھی۔ التمش نے کرسی کے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھ کر اپنا غصہ دباتے کہا۔ پولیس افسر نے فائل بند نہیں کی، بس اسے گھورتا رہا۔ سر، دیر آر CCTV کلپس، یور اسٹیٹمنٹس، بلڈ ایویڈنس۔ سر، CCTV فوٹیج ہے، آپ کی گواہی، وہ خون۔ آفیسر کی آنکھوں میں کرخت کی چھائی، وہ آگے کو ہوا۔ ایویڈنس کین بی مس انڈرسٹوڈ ٹو، شواہد غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ التمش نے ضبط سے کہتے فرحات درانی کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ التمش نے بمشکل اپنا غصہ دبایا تھا۔ آر یو withdrawing your complaint؟ آپ اپنی شکایت واپس لے رہے ہیں؟ افسر نے کرسی پیچھے دھکیلی، وہ کھڑا ہوا۔ آئی ایم clarifying it, not withdrawing responsibility۔ میں وضاحت دے رہا ہوں، ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو رہا۔ التمش نے سنجیدگی سے کہا۔ فرحات درانی کی نگاہوں میں ستائش ابھری۔ یہ جملہ سن کر افسر کی نظر اس پر جم گئی، پیشانی پر شکن نمودار ہوئی۔ وہ کافی شستہ انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ فرحات درانی نے دانت پیستے اسے دل ہی دل میں گالی دی تھی۔ انسپکٹر اس سے سخت سوال کر رہا تھا، اس پر شک کر رہا تھا، وہ ہر بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہا تھا۔ فرحات درانی نے امپریس نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جو بھی تھا بندہ کمال کا تھا۔ ریلیز ہر۔ التمش کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا۔ If this is false reporting, it can also affect you۔ اگر رپورٹ جھوٹی ہوئی آپ پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ آفیسر نے فائل کھولتے التمش کے سائن لیے۔ I am aware۔ التمش نے سائن کرتے ایک نگاہ فرحات درانی کو دیکھا۔ کھیل ابھی شروع ہوا ہے، میں قبر تک لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ کہتے تھانے سے نکل گیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اتنا اوور کانفیڈنس تمہیں لے ڈوبے گا، کس بات پر ناز ہے اس خوبصورتی پر؟ وہ مائک پکڑے بلند آواز میں چیخ رہا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے زمر خان شاکڈ تھی، وہ درجن ماڈلز کے سامنے وہ اس پر چلا رہا تھا۔ کل رات سے وہ ایک پل نہیں سوئی تھی، آج دوسری رات آ چکی تھی، سارا وقت تھانے میں گزارا، بھوکی پیاسی تھکی تھکی وہ پچھلے کئی گھنٹے سے مسلسل وہ ریہرسل کر رہی تھی۔ ذرا سے قدم لڑکھڑائے تو فرحات درانی اس پر برس پڑا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ فرحات درانی سینے پر ہاتھ باندھے اسٹیج کے سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں شرارے لیے وہ زمر خان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب سے جیل سے واپس آئے تھے وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا، اس کی یوں ہی انسلٹ کرتا جا رہا تھا۔ فرحات میں زمر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے۔ کال می سر، وہ چیخا تھا، مائک اٹھا کر پھینک دیا۔ یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ وہ شاکڈ ہوئی۔ اوقات میں رہو اپنی۔ وہ انگلی اٹھائے غرایا تھا۔ زمر خان نے گردن گھماتے دائیں بائیں دیکھا۔ جب سب ماڈلز کے چہروں پر